آغاز کریں ور محمد و آل محمد صلوات اللہ صلی علی محمد و آل داود آگے آ جاؤ سکتا ہے ایک اور صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر. حسن کے ذکر میں جب ذکر کردگار کیا، حسن کے ذکر میں جب ذکر کردگار کیا، میرے خدا نے اسے میرے خدا نے اسے حمد میں شمار کیا، میرے خدا نے اسے حمد میں شمار کیا، حسن کے ذکر میں جب ذکر کردگار کیا، اور خطا میں سے کو نکیرین نے شمار کیا، خطا میں سے کو نکیرین نے شمار کیا، حسن کے ذکر میں جس نے بھی اختصار کیا، حسن کے ذکر میں جب ذکر کردگار کیا، خدا کا شعر ہوا اپنے شعر پہ نازاں، خدا کا شعر ہوا اپنے شعر پہ نازاں، قلم کی نوک سے شبر نے جب شکار کیا، حسن کے ذکر قلم کی نوک سے شبر نے جب شکار کیا، حسن کے ذکر میں جب ذکر کردگار کیا، اور یہ ذوالفقار سے اترا کے کہہ رہا تھا قلم، یہ ذوالفقار سے اترا کے کہہ رہا تھا قلم، حسن مجھے پہ تیرے ہوتے اعتبار کیا، حسن کے ذکر حسن کے ذکر میں جب ذکر کردگار کیا، اور پلک
پلک جھپکتے ہی بدبخت بن گیا عورت، پلک جھپکتے ہی بدبخت بن گیا عورت، حسین لہجہ کن ایسا اختیار کیا، حسن کے ذکر میں جب ذکر کردگار کیا، اور تب رکھتے ہیں کھل کر حسن کے دشمن پر، تب رکھتے ہیں کھل کر حسن کے دشمن پر، یہ کام نقد کا ہے ہم نے کب ادھار کیا، یہ کام نقد کا ہے ہم نے کب ادھار کیا، حسن کے ذکر میں جب ذکر کردگار کیا، پر محمد وآل محمد صلوات صلی اللہ محمد وآل۔ سلامت رہو شجاع، ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے بڑا اچھا کلام پڑھا شجاع نے۔ حضرات آپ لوگ تھوڑا تھوڑا اور آگے آ جائیں، قمر عابدی صاحب بار بار اشارہ کر رہے ہیں، آپ لوگ تھوڑا تھوڑا اور آگے آ جائیں، اور یہ عرض کرتا چلوں کہ کل اور پرسوں بھی فضائل امام حسن مجتبیٰ کے سلسلے میں محفل منعقد ہوں گی، اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کریں۔ اس سے پہلے کہ میں دوسرے شاعر کو دعوت دوں، چار مصرے ایک اور علی زمین پہ آیا ہے آج پھر، ایک اور علی زمین پہ آیا ہے آج پھر، دیکھ اے نصیری تیری تو تردید ہو گئی۔ اگر اللہ ہے ان کا بیٹا کیسے ہوا؟ دیکھ اے نصیری پھر تیری تردید ہو گئی، اب ماہ عید کا نہیں شیعوں کو انتظار، اب ماہ عید کا نہیں شیعوں کو انتظار، زہرا کا چاند دیکھ لیا عید ہو گئی، زہرا کا چاند دیکھ لیا عید ہو گئی۔ اب میں داؤد نقوی سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور کلام پیش کریں، اور محمد و آل محمد صلوات لا صلی اللہ۔ بار دیگر نعرہ صلوات۔ قدر کی راتوں سے پہلے ہی ماہ رمضان میں، قدر کی راتوں سے پہلے ہی ماہ رمضان میں آ گیا ہے بولتا قرآن یہ جزدان میں، آ گیا ہے بولتا قرآن یہ جزدان میں، قدر کی راتوں سے پہلے ہی ماہ رمضان میں، صلح ہو تعویذ ہو بتلا رہے ہیں صاف صاف، صلح ہو تعویذ ہو بتلا رہے ہیں صاف صاف،
کتنی قوت ہے تیرے لکھے ہوئے فرمان میں، یہ تقاضا وقت کا تھا جو اٹھایا تھا قلم، یہ تقاضا وقت کا تھا جو اٹھایا تھا قلم، ورنہ لے کے ذوالفقار آ جاتے وہ میدان میں، ورنہ لے کے ذوالفقار آ جاتے وہ میدان میں۔ تو سخی ابن سخی ابن سخی مولا حسن، تو سخی ابن سخی ابن سخی مولا حسن، ہے دلیل اس کی یقیناً تیرے دسترخوان میں، کون جانے گا بھلا کیا ہے حسن کا مرتبہ، کون جانے گا بھلا کیا ہے حسن کا مرتبہ، معرفت اتنی نہیں ہے حضرت سلمان میں، معرفت اتنی نہیں ہے حضرت سلمان میں، اور آیتیں پڑھتا گیا اور شعر میں کہتا گیا، آیتیں پڑھتا گیا اور شعر میں کہتا گیا، بحر مدحت اتنے موضوع مل گئے قرآن میں، اور آج بھی آزاد ہے یہ ام فروا کی قسم، آج بھی آزاد ہے یہ ام فروا کی قسم، دین کو تم نے نہیں جانے دیا زندان میں، اور کربلا میں سبز چادر اوڑھ کر جب آ گیا، کربلا میں سبز چادر اوڑھ کر جب آ گیا، یوں لگا قاسم نہیں آئے حسن میدان میں، یوں لگا قاسم نہیں آئے حسن میدان میں، اور ہے کریم آل احمد کا کرم داؤد پر، ہے کریم آل احمد کا کرم داؤد پر، چل رہا ہے جو قلم اس کا حسن کی شان میں، قدر کی راتوں سے پہلے ہی ماہ رمضان میں، کچھ میں منقبت اللہم صلی علی محمد۔ حضرات، جیسے کہ ابھی تک کا پروگرام ہوتا رہا ہے، آپ انشاءاللہ اسی وقت فارغ ہو جائیں گے۔ ہم تینوں دن کا پروگرام شارٹ اینڈ سویٹ رکھ رہے ہیں تاکہ آپ کو خاص کوئی زحمت نہ ہو۔ تو منقبت کے چند اشعار میں پیش کرتا ہوں، اس کے بعد قبلہ کو زحمت کلام دوں گا۔
پر محمد و آل محمد صلوات. امام حسن علیہ السلام کے شان میں منقبت کے چند اشعار. کاش بزم سے مولا کی یہ صدائے، مطلع اور مقطع دونوں اس میں ہے. کاش بزم سے مولا کی یہ صدائے، شباہت آج پہ مدح مجتبی، شباہت آج پہ مدح مجتبی، ثنائے مولا حسن کا لبوں سے جام لگا، ثنائے مولا حسن کا لبوں سے جام لگا. یہ جام پی لے تو روزے میں بھی مزہ آئے. یہ جام سبیل عشق میں یہ بات عین ممکن ہے. عشق میں سبیل عشق میں یہ بات عین ممکن ہے. امام سامنے ہو ذہن میں خدا، امام امام سامنے ہو ذہن میں خدا، مشابہ آپ اتنے کہ لوگ کہتے تھے. حسن کو دیکھا مگر یاد مصطفیٰ، حسن کو دیکھا. اس شعر پہ خاص توجہ چاہوں گا. حسن نے لفظوں کے لشکر جو شام بھیجے تھے، حسن نے لفظوں کے لشکر جو شام بھیجے تھے. ارے کمال ہو گیا دربار وہ گرائے، کمال ہو کمال ہو گیا دربار وہ گرائے. حسن کو دیکھ کے چہرہ جو پلٹ جنت میں، حسن کا دیکھ کے چہرہ جو پلٹ جنت میں. کہا فرشتوں نے ہم عید تو منائے، کہا فرشتوں نے ہم عید. یہ ذوالفقار سے اٹھ اٹھ کے کہہ رہا ہے قلم، یہ ذوالفقار سے اٹھ اٹھ کے کہہ رہا ہے قلم. خوشا نصیب زمانے میں مجتبی، خوشا نصیب زمانے میں مجتبی. چراغ مدحت شبر رکھا ہے ہاتھوں پر، چراغ مدحت شبر رکھا ہے ہاتھوں پر. مقابلے پہ اگر دم ہے تو ہوائے، مقابلے
پہ اگر دم ہے تو ہوا اور حالت حاضرہ پہ اشارہ کرتے ہوئے اتر رہے ہیں یہ کہہ کر فرات پر زائر اتر رہے ہیں یہ کہہ کر فرات پر زائر جلا کے کشتیاں ہم شہر کربلا جلا کے کشتیاں ہم شہر کربلا آئے مقطع تو آپ نے پہلے ہی سن لیا تھا مطلع کے ساتھ، تو پھر سے پڑھ دوں. اے کاش بزم سے مولا کی یہ صدائے شبات آج پہ مدح مجتبی پر محمد و آل محمد صلوات. حضرات مومنین، یہ جلوہ پروردگار ہے، پروردگار کا خاص کرم ہے کہ ایسے حالات پہ ہم ذکر حسن مجتبی کر رہے ہیں، ان کی جشن ولادت کی سالگرہ منا رہے ہیں، اور اس میں ہماری مدد کے لیے سید حیدر رضا رضوی صاحب حیدرآباد دکن ہندوستان سے تشریف لائے ہیں، اور آج سے 21 رمضان تک لگاتار یہ خطاب کرتے رہیں گے. اس میں سب سے پہلے ممنون اور شکر گزار ہوں قبلہ و کعبہ حیدر رضا رضوی صاحب کا کہ جنہوں نے ہماری گزارش قبول کی اور یہاں شرکت کیا. اس کے بعد میں محسن بھائی کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جن کے کاوشوں سے یہ کام انجام تک پہنچا. مولا آپ کو سلامت رکھے محسن بھائی. اور مجھے 4 مصرے تو پڑھنے ہیں لیکن تب تک آپ تحمل رکھیں. قبلہ کسی تعارف کے محتاج نہیں. گزشتہ محرم میں آپ نے ان کی تقریر سنی، اس کے پہلے ان کی تقریریں سنی، اور یہ ذہنوں میں سما گئے ہیں. یہ جس طرح سے ذکر علی، ولایت علی، اہل بیت اطہار کا ذکر کرتے ہیں وہ کوئی معمولی انسان کر ہی نہیں سکتا. میں نے ابھی نماز کے دوران کہا تھا کہ ساری دنیا کی شہرت یافتہ سب سے بڑے ذاکر اہل بیت اس وقت کے میرے نظر میں حیدر رضا رضوی صاحب ہیں. اللہ ان کو لمبی عمر دیں خدمت کرنے کا، اور میں 4 مصروں سے ان کو زحمت دوں گا اور وہ 4 مصرے سماعت فرمائیں. قبلہ جلوہ دکھا کے پیغام پروردگار کا، جلوہ دکھا کے پیغام پروردگار کا، خاموشیوں میں رنگ بھرا کارزار کا. جلوہ دکھا کے پیغام پروردگار کا، خاموشیوں میں رنگ بھرا کارزار کا. توڑی ہے تیری صلحوں نے باطل کے حوصلے، توڑے ہیں تیری صلحوں نے باطل کے حوصلے. تو نے قلم سے کام لیا ذوالفقار کا، تو نے قلم سے کام لیا ذوالفقار کا. یار قبلہ گزارش کرتا ہوں کہ ممبر پر تشریف لائیں.
صلوات پڑھ دیں ایک بار. ایک اور بلند صلوات بار آئے. ایک مرتبہ بلند ترین صلوات اور بار آئے. تھوڑا سا مومنین اگر اور قریب ہو جائیں تو آسانی ہو جائے گی ذکر کے لیے. ایک اور صلوات بارگاہ گائیں. ایک بلند ترین صلوات اور بار. خدمت میں صاحبان ایمان کی ایک مرتبہ پھر حاضری ہوئی ہے، اور جو ان ایام میں سلسلہ ہے آج کل اور پرسوں جشن کا اور سجدہ ماہ مبارک سے جو آغاز مجالس ہے، اس سبب سے خدمت میں آپ کی ان 3 دن کسی اور مضمون پر اور پھر انشاءاللہ 17 سے ایک اور مضمون کے اوپر ذکر کی کوشش ہو. اور کیونکہ یہ امام دوسرا سبت افضل الانبیاء فرزند سیدۃ النساء سردار اہل جناح وقار سید الشہداء امام الحسن المجتبیٰ کی ولادت کی یہ شب ہے. اس سبب سے جو یہ 3 دن خدمت میں آپ کی مضمون ہے وہ اسی ذات مقدس سے جڑا ہوا ہے. لیکن کیونکہ آج بات کا آغاز ہوگا تو شاید یہ بات آج کے جشن میں واضح نہیں ہوگی کہ یہ مضمون امام سے کیسے ملتا جلتا ہے. لیکن اگر کل اور پرسوں تک آپ انتظار کریں تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ مضمون امام سے کیسے ملے گا. تو خدمت میں آپ کی آغاز ذکر کر رہے ہیں. مومنین توجہات کی خاطر ایک بلند ترین صلوات بارگاہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نعتہ اوہام الواصفین. صلی علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنت اللہ علی اعدائہم وقتلتہم مجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. صلوات کر دیجیے. فرمایا صاحب اعظم الدرجات الفاظ، فرمایا مالک معجز نما انداز میں، فرمایا مولا کائنات امیر المؤمنین حضرت علی مولا کائنات کے جس مبارک اور مقدس فرمان سے خدمت میں آپ کی ذکر کا آغاز ہے. اپنی اس بے مثل و بے نظیر حدیث میں مولا کائنات نے سوال کے تعلق سے ارشاد فرمایا. جو فرمان خدمت میں آپ کی رکھنا ہے اس میں مولا نے سوال کے ڈسپلن کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ جب کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو تو اسے وہ سوال کس نیت سے کس وجہ سے کرنا چاہیے. لیکن جو مولا کائنات کا سوال کے تعلق سے مشہور جملہ ہے، جو سوالوں کو روز محشر تک زندہ رکھے ہوئے، کیونکہ
سوال کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی مضمون کسی ایک محل کی طرح ہے تو اس محل میں داخل ہونے کا دروازے سے گزرتے ہوئے جو اس کی چابی ہے وہ سوال ہے۔ یعنی ہم سوال کو حقیر نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ سوال اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی عقل زندہ ہے۔ کیونکہ اگر کسی ذہن میں سوال پیدا ہو رہا ہے، مطلب یہ ہے کہ ابھی اس ذہن میں سوچنے کی صلاحیت باقی ہے، اور سوال کرنا اس کے عقل کی زندگی کی دلیل ہے۔ سوال انسان کے بندے ہونے کا بھی اظہار ہے، کیونکہ اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی مجھے کچھ پوچھنا ہے، مطلب وہ کچھ معلوم کرنا چاہتا ہے، اور جب معلوم کرنا چاہتا ہے تو وہ اعتراف کرتا ہے اس بات کا کہ اسے سب کچھ نہیں معلوم ہے۔ تو اس بات کا کنفیشن کہ مجھے سب کچھ نہیں معلوم، یہ اس کے بندے ہونے کی دلیل ہے۔ اسی لیے سوال محض سوال نہیں ہوتا، بلکہ وہ ابدیت کی دلیل بھی بن جاتا ہے، وہ عقل کی زندگی کی دلیل بنتا ہے، وہ کسی فرد کی جستجو، اس کی کوشش کی دلیل بن جاتا ہے۔ اسی وجہ سے مولا نے ہر کوشش کرنے والے کو آسرا دیتے ہوئے ارشاد فرمایا سلونی، کہ مجھ سے سوال کرو۔ لوگوں نے یہ سمجھا کہ دعوی سلونی کے ذریعے سے اپنے علی اپنے علم کا مظاہرہ کر رہے ہیں، لیکن کہاں انسانوں کی محفل اور کہاں علم علی کا ذکر۔ بشریت کی محفل میں محال ہے کہ علی اپنے علم کا دعویٰ کرے۔ علی کا سلونی اپنے علم کا مظاہرہ نہیں تھا، بلکہ ہر زندہ رہنے کی کوشش کرنے والی عقل کے لیے ایک سفینے اور سہارے کا کام کر رہا تھا۔ یعنی ہمیں جب بچوں کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے، یا پھر ہم جب کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو جو بڑوں نے کہا اسے سن لیا کرو، سوال نہ کیا کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کی بڑھتی ہوئی عقل کو روک رہے ہیں۔ اگر کوئی سوال کرنے کی خواہش رکھتا ہے تو ہمیں اس کے سوال میں اسے بڑھاوا دینا چاہیے، ہمت افزائی دینا چاہیے۔ لیکن ہمیں دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ دنیا بھر میں ماحول کچھ یوں پھیل رہا ہے کہ بھئی دیکھو سوال نہ کیا کرو۔ جس دن کوئی ایک جماعت سوال کرنے سے گریز کرے گی، اور جس دن انسان کا سوال کرنا ختم ہو جائے گا، تو مطلب یہ ہے کہ اس کی ترقی بھی ختم ہو چکی ہے۔ اسی لیے عقل انسانی کو روز محشر تک جاری رکھنے کے لیے علی نے کہا سلونی، مجھ سے سوال کرو۔ لیکن اب سوال موضوع نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے، سوال کرنے کا بڑھاوا تو دیا، لیکن اب سوال کا ڈسپلن بتایا۔ مولانا نے ارشاد فرمایا کہ سوال کرنا کیوں چاہیے کسی کو؟ فرماتے ہیں کہ کسی بات میں الجھنے کے لیے یا کسی کے آگے اپنی بڑائی جتانے کے لیے سوال نہ کیا کرو۔ فرماتے ہیں کسی مسئلے کو سلجھانے کے لیے خلوص نیت کے ساتھ اگر ہو تو سوال کیا کرو۔ یوں یعنی آپ دیکھیے کس طرح سے میزان کو الٹ کر رکھ دیا۔ مولانا نے ارشاد فرمایا دو لوگ ہیں، ایک عالم ہے ایک جاہل ہے۔ عالم کو پتا ہے، جاہل کو پتا نہیں ہے۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں وہ عالم جو سلجھنے کے لیے سوال اٹھاتا ہے، وہ عالم جو الجھنے کے لیے سوال اٹھاتا ہے، وہ جاہل کی طرح ہوتا ہے۔
اور وہ جاہل جو سلجھنے کے لیے سوال اٹھاتا ہے وہ عالم کی طرح ہوتا ہے، کیونکہ جس سوال کے پیچھے نیت الجھن ہو وہ اسے کہیں لے کر نہیں جائے گی، اسی لیے وہ کچھ بات سیکھنے سے محروم ہو کر جاہل ہو جائے گا۔ لیکن جس نیت کے پیچھے سلجھن ہو وہ اسے کہیں لے کر جائے گی، اور وہ باتوں کی تعلیم اسے حاصل ہوگی جو اسے نہیں جانتا تھا، اسی لیے وہ جاہل عالم کی مانند ہوگا۔ فرمایا کہ معلوم کرنے کے لیے، سلجھنے کے لیے سوال کیا، اپنی بڑائی جتانے کے لیے، کسی کو شرمندہ کرنے کے لیے ان نیتوں سے سوال نہ کیا۔ تو جب سوال کا ڈسپلن مولا نے دیا تو مضمون کا آغاز اس سوال سے ہوتا ہے کہ ایک شخصیت کے ذہن میں سوال آ گیا۔ اس نے آ کر پوچھا، یا علی، میرے ذہن میں سوال کتاب خدا کی 2 آیتوں کے لیے ہے۔ ہم نے قرآن مجید میں ایک آیت یہ پڑھی جس میں ارشاد ہوا کہ هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، کہ وہ ذات مقدس وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ اور ہم نے اسی کتاب میں، اسی قرآن میں ایک اور آیت پڑھی جس میں ارشاد ہوا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ اس کی بلندی کا، اس کے امر کا عالم یہ ہے کہ جب کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو بس کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ دونوں آیتوں کو سامنے رکھ کر اس نے پوچھا، یا علی، اگر اس کی شان یہ ہے کہ وہ کسی چیز کو پیدا کرنے کے لیے ہو جا کہتے ہی وہ ہو جائے، تو پھر اسے آسمان اور زمین کو خلق کرنے کے لیے 6 دن کیوں لگ گئے؟ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی ذات ہو جو کہتے ہی کوئی چیز ہو جائے اور وہ کسی چیز کو بنانے کے لیے 6 دنوں کا وقت بھی لے رہا ہے؟ اس نے سوال مولا کائنات سے کیا۔ یعنی اب دیکھیے، سوال کرنے کا بھی ایک ڈسپلن ہے، لیکن بہت سارے سوال آنے والے جنریشن کے لیے انسپریشن بن جاتے ہیں۔ اس کا یہ علی کی خدمت میں سوال کرنا ہمارے لیے نصیحت بن گیا کہ اگر تمہیں قرآن صامت میں کوئی سوال پیدا ہو جائے تو اسے قرآن ناطق سے ہی پوچھنا چاہیے۔ توجہات رہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اب جتنے دن بھی آپ کی خدمت میں ہیں، اس کے پیچھے جس مضمون پر یا پھر جس بھی عنوان کے اوپر گفتگو ہوگی اس کا ایک خاص ریزن ہے۔ حالانکہ دنیا بھر میں مجلسوں، ماتم کو، جشنوں کو، ذکر کو ایک فارمیلٹی کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے کہ بھئی 7 بجے شروع ہوگی، 8 بجے ختم، پھر 8 بجے یہ ہوگا، 8:15 کو وہ ختم۔ یعنی یوں نہیں لگ رہا ہے کہ ہم محفل کسی مذہبی محفل میں گئے، بلکہ یوں لگ رہا ہے کہ مانو کسی آفس میں چلے گئے کہ جہاں پر ہر چیز کا ایک ٹائم سیٹ ہے، وہاں پر وہ ہو جائے۔ لیکن دیکھیے، ادارہ اپنے اعتبار سے کام کرے گا، لیکن پڑھنے والوں کو اس میں بہت بڑا ایڈوانٹیج مل جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے ہی تو کہا آدھے گھنٹے میں بات ختم کرنی ہے، تو ہم نے ختم کر دی۔ یعنی انہوں نے اس کا فائدہ اٹھا لیا، جبکہ بات تھی ہی نہیں ایسی کہ جو آدھے گھنٹے کو ایکسیڈ کر جائے۔ تو اس وجہ سے ماحول دنیا بھر میں یہی پھیلا ہوا ہے، لیکن ہم آپ کی خدمت میں اسی لیے حاضر ہوئے ہیں تاکہ جب یہاں سے واپس جاتے رہے تو باعتبار اعتقاد کسی کے دل میں فرق پیدا ہو جائے۔ کیونکہ مشکل یہ ہے کہ انسان یہ پہچاننے سے قاصر ہو رہا ہے کہ اس کی پروردگار عالم کی بارگاہ میں قربت کی عظیم وجہ کا نام اعتقاد ہے نا؟
یعنی اعمال اور اعتقاد، جسے ہم کہتے ہیں اصول اور فروع. اصول دین، فروع دین، یہ کیا ہے؟ اصول دین یعنی اصول مطلب اصل کہتے ہیں جڑ کو. اگر کسی درخت کی مثال لی جائے، کسی جھاڑ کی، تو اصل کہتے ہیں جڑ کو، اور فرع کہتے ہیں ڈالیوں کو. اصل کی جمع اصول ہے یعنی جڑیں، اور فرع کی جمع فروع ہے، پلورل یعنی شاخیں. اسی لیے ترجمہ ہوتا ہے اصول دین یعنی دین کی جڑیں، فروع دین یعنی دین کی ڈالیاں، ہے نا. اگر کوئی ڈالی یا کوئی پتا یا کوئی پھول خراب ہو جائے تو دوا کو ڈالی یا پتے پر نہیں ڈالا جاتا، دوا کو جڑوں میں ڈالا جاتا ہے. کیونکہ اگر جڑ صحت مند ہے تو ڈالیاں خود بخود صحت مند ہو جائے گی. اور سینس یعنی بنتا ہی اسی بات میں کہ اعتقاد کہتے ہیں کسی یقین کو، جیسے توحید. اور فروع دین میں، جیسے اصول دین میں پہلے توحید اور فروع دین میں پہلے صلاۃ، ہے نا. اصول دین اول توحید، دوسرے عدل، نبوت، امامت، قیامت جو پڑھایا جاتا ہے بچوں کو، اور پھر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو پڑھایا جاتا ہے. تو فروع دین میں پہلے صلاۃ، اصول دین میں پہلے توحید. لیکن اگر اسے توحید پر یقین نہیں ہے تو اس کی صلاۃ اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی، کیونکہ پہلے یقین تو ہو کہ بھئی اللہ ایک ہے. پھر جب اللہ کو مانے گا تو پھر اس کی عبادت کرے گا. لیکن اس کی عبادت کا کیا مطلب جو اسے مانتا ہی نہیں ہے؟ لیکن اب سب یہ کہتے ہیں کہ بھئی کون اسے نہیں مانتا، سب اسے مانتے. لیکن آپ کی خدمت میں شاید لاسٹ ٹائم ذکر کیا تھا کہ اللہ کو ماننے سے کوئی مومن یا مسلمان نہیں ہو جاتا. اللہ کو ماننے سے کوئی مسلمان یا مومن نہیں ہو جاتا، بلکہ مومن وہ ہے جو اللہ کو ویسے مانے جیسے اس نے اپنے آپ کو منوایا ہے. ہم اپنی طرف سے ایسے بھی نہیں، جیسے چاہے ویسے نہیں مان سکتے. توجہ ہے، بات عجیب تو نہیں لگی؟ یعنی مان لیجئے کہ کوئی اللہ کو مانتا ہے، انکار نہیں کیا خدا کا، مانتا ہے، لیکن یہ بھی مانتا ہے کہ وہ بھول جاتا ہے. اتنے عرصے سے میں دعائیں کر رہا ہوں، میری دعا قبولی نہیں ہو رہی، کہیں وہ مجھے بھول تو نہیں گیا. یعنی جس نے بھولنے والے اللہ کو مانا وہ اس کے برابر ہے جو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے. جس نے ظلم کرنے والے اللہ کو مانا اس کے برابر ہو گیا جو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے. کیونکہ اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے، ویسے ماننا ہے جیسے اس نے اپنے آپ کو منوایا ہے. بھول چوک سے بے نیاز، ظلم و ستم سے بے نیاز، ہر طرح کی ضرورت سے بے نیاز، صمد ہو، احد ہو، یعنی اس کی جتنے بھی صفات بیان کیے گئے. تو یہ سوال بھی ایسی ہی صفات سے جڑا ہوا ہے. توجہ رہے، کیونکہ اعتقاد جتنا مضبوط ہوگا عمل کی اتنی زیادہ جزا ملے گی. رول یہی ہے نا. یعنی ابھی نماز جو ہوئی تو سب جو صف میں کھڑے ہوئے تھے، قیامت کے دن جب یہ سب لوگ جائیں گے اللہ کے سامنے تو ان سب کی نمازوں کا ایک ہی بدلہ نہیں ہوگا، ہر کسی کو اس کی نماز کی الگ جزا دی جائے گی. تو اگر آپ سوال اٹھائے کہ بھئی ہم ایک صف میں ایک ساتھ پڑھ رہے تھے تو اسے الگ کیوں مل رہا ہے، مجھے الگ کیوں مل رہا ہے، اسے الگ کیوں مل رہا ہے، تو اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ جس کی معرفت کا جتنا عالم تھا اسے اس کی عبادت کی اتنی جزا مل رہی ہے، کیونکہ عبادات کو پروردگار عالم باعتبار معرفت ادا کرے گا. اس معرفت کے اضافے کے لیے
خدمت میں آپ کی حاضر ہوئے. سائل نے کیا پوچھا کہ مولا اگر وہ کہتے ہی کوئی چیز ہو جاتی ہے تو 6 دن کیوں لگ گئے؟ تو سب سے پہلے مولا نے ارشاد فرمایا تو 6 دنوں سے سمجھتا کیا ہے؟ یعنی پہلے تو اس کی بات سمجھ میں آئے کہ وہ کیا سمجھ رہا ہے. کہا اگر تو یہ 6 دن سمجھ رہا ہے جو زمین سورج چاند آسمان یہ سارے نظام جو چل رہا ہے کہ بھئی یوں سورج طلوع ہوا اور پھر غروب ہوا اور پھر جب دوسرا طلوع ہوا تو یوں جس طرح سے 6 دن ہم گنتے ہیں، کیا تو 6 دن مطلب یہی سمجھ رہا؟ تو اس نے پوچھا مولا کیا ایسا نہیں ہے؟ تو مولا نے ارشاد فرمایا ان 6 دنوں کے لیے تو زمین کا، چاند کا، سورج کا ہونا ضروری ہے. تو جب یہ بنائے ہی نہیں گئے تھے تو وہاں پر 6 دنوں کا حساب کیسے کیا جائے گا؟ جب یہ بنے ہی نہیں تو پھر ان کا 6 دنوں کا کیا مطلب ہوا؟ تو اب اسے یہ سمجھ میں آیا کہ یہ 6 دن وہ نہیں ہے جو میں سمجھ رہا تھا. توجہ نا؟ تو اب مولا نے اس نے پوچھا پھر بتائیے علی وہ کیا ہے؟ تو مولا نے جو جواب دیا بس اسی جواب پر ہم تمام کر دیں گے. مولا نے جواب دیا پروردگار عالم نے لفظ یوم ایک فیز کی صورت پر، ایک لیول کی صورت پر، ایک سیشن کی صورت پر استعمال کیا. یوم یعنی یہ 24 گھنٹے والا دن نہیں، بلکہ یوم مطلب اس نے ایک لیول کے اعتبار سے استعمال کیا. ایام یعنی یوم کا پلورل ہے. 6 دن مطلب 6 سٹیجز. ارشاد فرماتے توجہ 6 سٹیجز. اس نے آسمان و زمین کو، کائنات کو ساری 6 سٹیجز میں بنایا ہے. اسے اس نے 6 دن کہا، جس میں سے مولا نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے سٹیج کا نام ہے مشیت. سب سے پہلے سٹیج کا نام مشیت ہے. یہ لفظ کون سا ہے؟ مشیت یا شے. ان سب کے معنی ہے کسی چیز کے چاہنے کے. پہلا سٹیج مشیت ہے. مشیت مطلب چاہنا، کیونکہ شاہ کا مطلب ہے چاہنا. شاہ یعنی چاہنا. انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا تو. میرا ارادہ ہے کہ میں آپ کے پاس آؤں تو کل میں آپ سے ملاقات کروں گا انشاءاللہ. اگر اللہ نے بھی یہی چاہا تو میری ملاقات ہو جائے گی. چاہت کو کہتے ہیں شاہ. اسی سے لفظ بنا شے، یعنی ہر وہ چیز جسے اللہ نے چاہا. مائک شے، ممبر شے، پتھر شے، لکڑی شے، لوہا شے، جتنی بھی چیزیں ان سب کو شے اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ انہیں اس نے چاہا. توجہ. تو مولا نے ارشاد فرمایا جب وہ کسی چیز کی چاہت کرتا ہے اس پہلے سٹیج کو مشیت کہتے ہیں. بہت توجہ ہے. مشیت کہتے ہیں. فرماتے ہیں پھر اس کے بعد دوسرا سٹیج ہے ارادہ. مشیت کے بعد ہے ارادہ. اس نے پوچھا کہ مولا ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو فرمایا کہ اگر مشیت کنٹینیو ہوتے ہوئے آگے بڑھ جائے تو اسے ارادہ کہتے ہیں. یعنی اگر چاہت چینج نہ ہو تو ارادہ ہوتی ہے. یعنی اس نے کسی چیز کو چاہا اب بعد میں بدل دیا. ہوتا ہے نا تو ہم آپ کے پاس 3 بجے آئیں گے، بعد میں ڈیسائیڈ کیا نہیں 6 بجے آئیں گے. تو یہ جو چینج ہونے کی گنجائش ہے، جو بدلنے کی،
اس گنجائش کے ساتھ اسے مشیت کہتے ہیں. لیکن جب وہ کسی چاہت میں آگے بڑھ کر اسے فائنل کر دے تو اسے ارادہ کہتے ہیں. توجہ دو، مشیت اور ارادہ. فرماتے ہیں اس کے بعد جو تھرڈ سٹیج ہے اس کا نام ہے خضا. مشیت، ارادہ اور خضا. کا خضا کیا ہے؟ کا خضا وہ سٹیج ہے، وہ لیول ہے خضا، جہاں پروردگار عالم کسی بھی چیز کے پیدا کرنے کی وجہ طے کرتا ہے. توجہ نا؟ یعنی ہر کسی کے، ہر چیز کے خلق ہونے کے پیچھے جو ریزن طے ہوتا ہے وہ خضا میں طے ہوتا ہے. اسی وجہ سے آسمان و زمین میں کوئی بھی چیز ریزن کے بغیر بنائی نہیں گئی ہے. نہیں کر رہے تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ کسی چیز کے پیچھے ریزن کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں یہ ایسے ہی ہو گئی، لیکن اللہ کے نزدیک چاہے ریگستان کا ایک تنکا ہی کیوں نہ ہو، اسے ریزن کے بغیر بنایا نہیں گیا ہے. اس میں ریسرچ کرتے 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 بہت سارے لوگ نکلتے ہیں. جیسے کہ مان لیجیے جیسے مکھیوں کو لے لیجیے، تو مکھی نے انسان کو ستانا شروع کیا. اس نے شکایت کر دی کہ یہ کیا بنا دیا پروردگار تم نے، مجھے چین سے رہنے نہیں دیتی. پتا نہیں اللہ نے مکھیوں کو کیوں بنایا. لیکن بعد میں پتا چلا کہ دنیا بھر میں جتنی بھی مکھیاں ہیں اگر وہ سب مر جائیں تو 4-5 سال کے عرصے میں سارے انسان بھی مر جائیں گے. کیونکہ مکھیاں ہوا کو فلٹر کرنے کا کام کرتی ہے. وہ ہوا کو پیوریفائی کرتی رہتی ہے مکھیاں. اور اگر وہ مر جائیں گی تو ہوا میں اتنا زیادہ پولیوشن بچ جائے گا کہ سانس لے کر انسان مر جائے گا. یہی وجہ ہے کہ اگر آپ نے کہیں پر کچرا پھینکا اور وہاں کی ہوا خراب ہوئی، کہیں سے اڑ کر وہاں مکھی آ گئی. ہم سمجھ رہے ہیں وہ کھانا کھانے آ رہی ہے، لیکن پروردگار عالم نے اسے ہوا کو صاف کرنے کے لیے بھیجا ہے نا. کچرے کے آس پاس کی جو ہوا خراب ہو جاتی ہے وہ اسے صاف کرتی ہے. مچھلیوں کو اللہ نے پانی صاف کرنے کے لیے رکھا، مکھیوں کو ہوا صاف کرنے کے. بہت سارے کیڑے ایسے زمین میں جو زمین کو صاف رکھتے ہیں. اب پتہ نہیں کس کس کے پیچھے کیا کیا خلقت کا ریزن ہے، لیکن ہمیں بھلے ہی سمجھ میں نہ آئے، اللہ کے نزدیک کوئی بھی چیز بلا وجہ بنائی نہیں گئی ہے. اس نے ہر چیز کا ریزن طے کیا. جس منزل میں ریزنز طے ہوتے ہیں مولا نے ارشاد فرمایا اسے کہتے ہیں خضا. 3 ہوئے، مشیت، ارادہ، خضا. فرماتے ہیں پھر وہ جو بھی چیز ہے وہ 4تھے لیول میں داخل ہوتی ہے، 4th سٹیج، جسے کہتے ہیں قدر. قدر کہتے ہیں. قدر میں خود اس چیز کی تقدیر ڈیسائیڈ ہوتی ہے. یعنی قدر، تقدیر، مقدر، یہ جتنے ہیں اسی سے بنے. توجہ نہیں کریں؟ ہے نا توجہ آپ کی؟ عجیب تو نہیں؟ تو جتنی توجہ ہے اتنی بلند صلوات ہے. جتنی توجہات ہے اتنی ہی بلند صلوات پڑھ دیں. تو کیا ارشاد فرمایا؟ قدر میں اس کی تقدیر طے ہوتی ہے. یعنی وہ خود، وہ چیز جو بھی ہے وہ خود کب پیدا ہوگی، اسے کب موت آئے گی، زندگی میں اس کا ساز و سامان کیا ہوگا. یعنی کیا کھائے گی، کیا پیے گی، فلاں فلاں ساری چیزیں جسے ہم تقدیر کہتے ہیں، وہ اس میں طے ہوتی ہے 4th سٹیج میں. ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ان چاروں چیزوں میں، چاروں لیولز میں یہ سب حساب ہو جائے گا، سب حساب چاروں لیولز میں جب ہو جائے گا، تب پروردگار عالم کہتا ہے کن.
تو یہ جو چاروں منزلوں میں چیزیں طے ہوئی ہے اس کے اعتبار سے وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے، جسے ہم یکون کہتے ہیں، یعنی کن آرڈر ہے اس کے ہو جانے کا، اور یکون میں وہ ظاہر ہو گئی۔ فرماتے ہیں یوں اللہ نے ہر چیز کو 6 دنوں میں اور کن فیکون کے ساتھ پیدا کیا۔ سوال واضح ہو گیا نا؟ تو اس نے سنا اچھا یہ ہے کہ اس طرح یوں سمجھ میں آئی اسے دونوں آیتیں کہ کن فیکون بھی کیسے ہو رہا ہے اور ستت ایام بھی کیسے ہو رہا ہے۔ تو بس یہ حدیث آپ کی خدمت میں رکھنی تھی، بات تمام ہو گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ جس چیز کو بھی اللہ نے پیدا کیا، جس چیز کو وہ انہی منزلوں سے ہوتے ہوئے گزرتے ہوئے یہاں تک آئی۔ یکون کون سے منزل کو کہتے ہیں؟ یکون اسے کہتے ہیں، اس ایگزسٹنس کو، ہے نا؟ مان لیجیے جیسے بگ بینگ کی تھیوری میں مشہور ہے کہ بھئی وہ ایک دھماکے کے بعد جو جب یہ سب اسپیس ٹائم خلقت ہوئی تو پلانٹس بن گئے، ارتھ بن گئی، اس پہ ہم آ گئے۔ تو یہ سب یکون میں ہے، سب کن کے بعد ہے، یہ سب جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب کن کہنے کے بعد کا رزلٹ ہے۔ تو ہم لوگ کہاں ہیں؟ یکون میں ہیں۔ اس سے پہلے کیا تھا؟ اس سے پہلے کن تھا۔ کن سے پہلے کیا تھا؟ کن سے پہلے قدر تھی۔ قدر سے پہلے کیا تھا؟ خضا تھی۔ خضا سے پہلے ارادہ تھا۔ ارادے سے پہلے مشیت تھی۔ مشیت میں خداوند عالم نے کچھ چاہا۔ تو اب ہمیں جو چیز بھی یکون میں نظر آ رہی ہے اس کا کنیکشن مشیت سے جڑا ہوا ہے۔ بہت توجہ۔ تو اب اگر مان لیجئے کہ یہاں سے آپ کن تک بھی جانا چاہیں تو ایک اسٹیمیشن لگایا انہوں نے کہ بھائی بگ بینگ کو یا کسی بھی چیز کو ایک حساب، اپنے حساب سے سائنس تول رہے ہیں اگر، تو کہتے ہیں 14 بلین لائٹ ایئرز، 14 بلین ایئرز اور 92 بلین لائٹ ایئرز کا اس کا اسپین، اور عرصہ 14,000 کروڑ سال۔ 14 بلین ایئرز مطلب 14,000 کروڑ برس، جس میں سے زمین کی حیات مانی جاتی ہے، زمین ہے 4.5 بلین ایئرز پرانی، یعنی 4,500 کروڑ سال پرانی زمین، جس میں 50-60 ملین برس تک تو ڈائناسورز گھومتے رہے اور انہیں مر کر بھی 50-60 ملین برس ہو گئے ہیں۔ یہ حساب چل رہا ہے، اور ہم لوگوں کے کیلنڈر کو شروع ہو کر صرف 2026 برس ہوئے ہیں، جس میں سے اگر کسی کی لائف سپین کو گنا جائے تو محض 40 سال کا ایک انسان ہے۔ کہاں 40 برس؟ کہاں 4,500 کروڑ برس زمین کے، اور کہاں 14,000 کروڑ برس آسمان و زمین کے۔ یہ سب شروع کب ہوا؟ اس دھماکے سے شروع ہوا۔ دھماکہ ہوا کیسے؟ کسی کو بھی نہیں پتا، لیکن وہ کن کے نتیجے میں ہوا۔ جب اس نے کہا ہو جا تو ہو گیا۔ توجہ ہے نا؟ تو اب جتنی بھی چیزیں ہمیں یہاں نظر آ رہی ہے یہ سب مشیت سے ہوتے ہوئے یہاں تک آئی ہے۔ یہاں پر کوئی بھی چیز رینڈم نہیں ہے۔ توجہ ہے نا؟ مان لیجئے کہ اگر جیسے کوئی ہاتھی ہے اور چینٹی ہے، تو پھر چینٹی چھوٹی ہے، ہتھیلی پر اٹھا لیا، اور ہاتھی اتنا بڑا ہے۔ اب ہم یہاں یہ خواہش کر کر بیٹھ گئے کہ کاش کہ ہاتھی چھوٹا ہو جائے اور چینٹی بڑی ہو جائے۔ تو آپ لاکھ کرتے رہیے کوششیں، یہ کبھی نہیں ہوگا یہاں پر، کیونکہ جو یہاں ہوا ہے تو یہ اس کی جسمانیت یا اس کا سائز رینڈم نہیں ہے، بلکہ یہ مشیت میں طے ہوا تھا کہ ہاتھی بڑا ہوگا، مشیت میں طے ہوا تھا کہ چینٹی چھوٹی ہوگی۔ تو جتنی بھی چیزیں اس عالم میں ہمیں نظر آ رہی ہے وہ یہیں پر ختم نہیں ہوگی، اس میں سے کچھ بھی نہیں بدلے گا، کیونکہ یہ سب کچھ مشیت میں طے ہو چکا تھا۔ تو سارا کانسیپٹ اگر آپ کی خدمت میں واضح ہو گیا تو نتیجے کا جو پوائنٹ عرض کرتے ہوئے بات تمام کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ایک روز ایک راہب رسول اکرم کی خدمت میں پہنچا۔
یہ کہہ کر کہ یا رسول اللہ مجھے اولاد نہیں ہے. اس نے کیا کہا؟ مجھے اولاد نہیں ہے. رسول اکرم نے اپنے مقام پر بیٹھے ہوئے منزل قدر میں اس کے لیے لکھی گئی تقدیر کو پڑھا، اور وہاں پر کیونکہ اس کے لیے اولاد لکھی ہوئی نہیں تھی، وہ پڑھ کر اس سے کہہ دیا کہ تجھے اولاد اسی لیے نہیں ہے کیونکہ تیرے مقدر میں اولاد نہیں ہے. تجھے یہاں اولاد اسی لیے نہیں ہے کیونکہ تیرے مقدر میں، قدر میں تیرے لیے اولاد لکھی ہوئی نہیں ہے. تو لوگوں نے یہاں پر کنٹروورسی کریٹ کرنے کی کوشش، کنٹراڈکٹ کیا ہے نا. دیکھیے، جب فضائل اہل بیت کے سفر میں اعتراضات پیدا ہوتے ہیں تو وہ اعتراض کرنے والے کی ذہانت نہیں ہوتی، وہ اس کی ناسمجھی کی کمظرفی ہوتی ہے. اسے سمجھ میں نہیں آئی کوئی چیز تو دلیل نہیں ہے کسی کے سمجھ میں نہ آنا کہ وہ غلط ہو جائے. رسول اکرم کا یہ پہلے کہنا کہ تیری تقدیر میں اولاد نہیں ہے اسی لیے ضروری تھا، کیونکہ اگر رسول یہ جملہ نہیں کہتے تو کل دنیا یہ کہتی کہ اس کے مقدر میں دیر سے تھی تو ہو گئی. لیکن آنے والے ہر سوال کو رسول نے ختم کر دیا کہ اسے اولاد کبھی بھی نہیں ہوگی کیونکہ اس کے مقدر میں اولاد نہیں ہے. تو اب جو بھی اسے اولاد دے گا وہ ہوگا جس کا کنٹرول تقدیر کے اوپر چل رہا ہوگا. اب جو بھی اسے اولاد دے گا وہ ہوگا جس کا کنٹرول تقدیر پر چل رہا ہوگا. تو جب اس نے سنا کہ میرے مقدر میں اولاد نہیں ہے تو اس کے چہرے پر مایوسی کے آثار نظر آئے، اداس ہو گیا کہ مجھے اولاد نہیں ہونے والی. اس کے چہرے کی اس مایوسی کو حسین دیکھ نہیں پائے، اور حسین نے کہا تو مایوس کیوں ہوتا ہے؟ میں نے تجھے ایک بیٹا دیا. بھائی توجہ ہے نا، یہاں حسین کی زبان سے یہ سٹیٹمنٹ جاری ہوا کہ میں نے تجھے بیٹا دیا. اسی جملے کے ساتھ یہ آگے بڑھتی ہوئی دنیا رک کر یہ دنیا واپس اپنے اوریجن کی طرف جانے لگی. اس طرح ہوتے ہوتے کہ بھائی ٹائم اتنا پیچھے ہٹا کہ راہب کے پیدا ہونے کی گھڑی آ گئی، اس کے آباء و اجداد تک سلسلہ چل گیا. دنیا وہاں نہیں رکی بلکہ اور پیچھے ہوتے 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 اس کی نسل کے آغاز والے نقطے تک پہنچ گئی. وہاں نہیں رکی بلکہ اس سے اور پیچھے جاتے جاتے آدم کا زمانہ اس دنیا میں آ گیا. وہاں پر بھی نہیں رکی، اس سے اور پیچھے جاتے جاتے ڈائنوسارز کا دور گزر رہا تھا. وہاں پر نہیں رکی، اس سے اور پیچھے ہوتے ہوتے زمین کی خلقت تک بات چلی گئی. پھر زمین کی خلقت پر بات نہیں رکی، سولار سسٹم کے کریشن سے ہوتے ہوئے وہ بگ بینگ تک پہنچ گئی جہاں منزل یکون کا آغاز ہو رہا تھا. پھر حکم حسین یکون کو پار کر کے کن میں پہنچا، پھر کن کی منزل کو طے کر کے قدر میں پہنچا، پھر قدر کو طے کر کے قضا میں پہنچا، پھر قضا سے وہ ارادے میں چلا گیا، ارادے سے مشیت الہی میں گیا. اور جہاں مشیت میں راہب کے لیے کوئی اولاد نہیں تھی وہاں حسین نے ایک بیٹا لکھا اور چھوڑ دیا. پھر وہ ایک بیٹا مشیت سے ارادے میں آیا، پھر ارادے سے قضا میں آیا، پھر قضا سے قدر میں آیا، پھر قدر سے کن میں آیا، پھر کن سے یکون میں آیا، پھر یہ کائنات کی خلقت کا آغاز ہوا، پھر یہ سولار سسٹم بننے لگا، پھر زمین شروع ہوئی، پھر ساری مخلوقات گزری، پھر آدمیت شروع ہوئی، پھر آدم کا سلسلہ آگے بڑھا، پھر راہب کی نسل کا آغاز ہوا، ہوتے ہوتے راہب تک پہنچ کر اسے ایک بیٹا ہوا. یعنی یہاں حسین نے اپنے ہونٹوں کو جنبش کیا دی
ساری کائنات اپنے نقطۂ ازل کو پہنچ کر واپس آ گئی. حسین کے لب کیا ہلے؟ ساری کائنات اپنے آغاز کے نقطے تک جا کر واپس آ گئی اور ہمیں پتا بھی نہیں چلا. بے توجہ. یعنی حکم امام کیسے کہ نزاکت سے کہا، جیسے پتا کہاں چلتا. اب کسی کو پتا ہے، ہمیں کہاں پتا چل رہا ہے کہ ہم لوگ سیدھے بیٹھے ہوئے نہیں ہیں بلکہ ہم کراس ہے. زمین گول ہے نا، تو جو پوزیشن ہے نارتھ امریکہ کا وہ کراس ہے اس طرح، تو جو بھی بیٹھا ہوا ہے وہ کراس بیٹھا ہوا ہے. لیکن ہمیں کہاں پتا چل رہا ہے کہ ہم کراس ہے؟ ہمیں تو لگ رہا ہے کہ ہم سیدھے بیٹھے ہوئے. اتنی رفتار سے گھوم رہی ہے، اتنی رفتار سے کہ 12 گھنٹے میں محض ایک پوائنٹ سے لے کر آخری سورج کا طلوع و غروب ہو جاتا ہے. اتنی تیزی سے گھوم رہی ہے زمین، ہمیں پتا چل رہا ہے. صرف گھوم نہیں رہی ہے بلکہ سورج کے اطراف بھی ایک چکر کاٹ رہی ہے بڑی تیزی سے، ہمیں پتا نہیں چل رہا. پھر سارا سولار سسٹم سورج سمیت ملکی وے کا طواف کر رہا ہے، ہمیں پتا ہی نہیں چل رہا. یعنی یہ نظام پروردگار عالم ہے، جب وہ کوئی کام کر رہا ہے تو کر رہا ہے، ہمیں پتا نہیں چل رہا. سپیڈ جو خون کی روانی کی ہے، یعنی اگر شہرک سے باہر آئے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ اتنی تیز دوڑ رہا تھا، لیکن اندر ہمیں پتا نہیں چل رہا. دھڑکن چل رہی ہے، نظام چل رہا ہے، سانس کا نظام چل رہا ہے، ڈائجیشن کا نظام چل رہا ہے، خون بہ رہا ہے، کیا کیا ہو رہا ہے سب کچھ اندر، لیکن ہمیں پتا نہیں چل رہا. کیونکہ جب پروردگار عالم کا امر کام کرتا ہے تو ایسے ہی کرتا ہے. ویسے ہی حسین کے لب ہلے، کائنات اپنے نقطۂ ازل تک جا کر واپس آ گئی، کسی کو پتا بھی نہیں چلا. لیکن ایسا حسین نے صرف ایک مرتبہ نہیں کیا، کچھ دیر کی راہب سے بات چیت میں حسین نے کائنات کو 7 مرتبہ اپنے نقطۂ ازل تک لے جا کر پھر یہاں تک لے کر آ گئے. ہے نا؟ دیکھیے آخری چیز ہے، آیت نے کیا کہا؟ یہ سارے تو ہے الفاظ، آپ کو مل جائیں گے آیت میں. کہاں سے ملیں گے؟ 3 ملیں گے اس میں، ارادہ اور کن یکون. ان 6 میں سے آیت میں 3 ملیں گے، کن، یکون اور ارادہ. اور بیچ بیچ میں جو ہے آیت نے وہ چھپا کر رکھے. جیسے ارادے سے پہلے مشیت ہے لیکن آیت میں مشیت نہیں. مشیت کے بعد ارادہ ہے، آیت میں ارادہ ہے. ارادے کے بعد قضاء و قدر ہے، آیت میں قضاء و قدر نہیں ہے. پھر کن فیکون ہے، آیت میں کن فیکون ہے. یہ آرڈر چل رہا ہے. لیکن مشیت یعنی راہب کے لیے یا کسی بھی چیز کے لیے جو حر کے لیے طے ہو چکا تھا کہ بھئی یہ جہنم میں جائے گا، تو اس نے حسین کی خدمت میں آ کے فریاد کی. مشیت الہی میں بدل گیا کہ اب وہ جنت الفردوس میں جائے گا. یعنی اب اگر ہم کوئی چیز میں یہ چاہیں کہ بھئی ایسی کیوں ہے، اسے بدلنا چاہیے، تو ہم لاکھ دعا کر رہے ہیں لیکن وہ چینج نہیں ہوتی. توجہ نا؟ لیکن آیت نے جس لفظ سے آغاز کیا وہ امر، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. تو اس نے یہ سوال جب کیا کہ مولا یہ امر کسے کہتے ہیں؟ مشیت سے تو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ مشیت، ارادہ، قضاء، قدر، کن فیکون، لیکن یہ امر کیا ہے؟ توجہ. تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، ہم اپنی خواہشیں کرتے رہے، کچھ بھی کرتے رہے، لیکن کچھ بھی چینج نہیں ہوگا. کوئی چینج کر سکتا ہے کہ بھئی ہاتھی کو پر لگ جائیں، تو بھئی آپ لاکھ کوشش کیجئے، وہ چینج نہیں ہوگی. مشیت جو ہے وہ ہے، نہیں چینج ہوگی. لیکن جب اس نے پوچھا مولا امر کسے کہتے ہیں، تو امر کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا امر کہتے ہیں اس قوت کو، امر کہتے ہیں اس طاقت کو، امر کہتے ہیں اس بلندی کو کہ جو مشیت الہی کو بدلے.
یعنی ہر کوئی مشیت چینج نہیں کر سکتا. اگر مشیت میں کچھ چینج کرنا ہو تو وہ جس میں صلاحیت ہے اس چیز کو بدلنے کی، اس صلاحیت کو امر کہتے ہیں. امر کے سوا مشیت کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، چاہے لاکھ کوشش کرتا رہے. اسی لیے جب بھی مشیت میں کچھ بدلنا ہوگا تو وہ امر کی مرضی سے بدلے گا. امر جب چاہے گا تو مشیت چینج ہوگی، مشیت چینج ہوگی تو ارادہ چینج ہوگا، ارادہ چینج ہوگا تو قضاء و قدر چینج ہوں گے، وہ چینج ہوں گے تو کن فیکون چینج ہوگا. لیکن اگر امر نہ چاہے تو کچھ بھی کبھی بھی نہیں بدلے گا، جو طے ہو گیا سو طے ہو گیا. اتنی بڑی صلاحیت کو امر کہتے ہیں، اور وہ امر جس کے قبضے میں ہو اسے اولی الامر کہا جاتا ہے. وہ امر جس کے قبضے میں ہو اس ہستی کو اولی الامر کہتے ہیں. آج خدمت میں آپ کی جو یہ بات آدھی رکھی، کل پھر شاید تھوڑی سی اور پھر پرسوں، وہ اسی لیے کیونکہ یہ روز، یہ شب اس کی ولادت کی شب ہے کہ جسے پروردگار عالم نے اولی الامر قرار دیا. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. ہم نے دنیا میں لوگوں نے قرآن پر ظلم کیا جب اولی الامر کا مطلب بادشاہ قرار دیا کہ بھئی بادشاہ کی بات سب مانتے ہیں تو لہذا بادشاہ ہی اولی الامر. اس نے جو رول بنا دیا وہ رول ہے. اس نے کہا کل ہالیڈے، کل ہالیڈے، کل ورکنگ ڈے، کل ورکنگ ڈے. بادشاہ کی چلتی ہے پورے کنٹری میں، اسی لیے وہ اولی الامر ہے. یہ قرآن پر ہم نے ظلم کر دیا ہے نا، کیونکہ یہ آرڈرز جو اپنے مفاد کے نتیجے میں خود انسان ہی تسلیم کرے، ایسے حکم دینے والے کو اولی الامر نہیں کہتے. اب رات ہو گئی، کبھی بہت امپورٹنٹ کام ہے، کل صبح جائیں گے. اب چاہے بادشاہ ہو کسی ملک کا، پوری دنیا کا، اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے صبح ہونے کے انتظار کے. کیونکہ وہ لاکھ چیخلے لوگ، 4 لوگ اس کی بات تو مان سکتے ہیں، لیکن کائنات کا نظام اس کی بات نہیں سنے گا. کہا کہ بھئی رات ہے تو پھر دن ہونے کا انتظار کرو، دن ہے تو رات ہونے کا انتظار کرو، زندہ ہے تو مرنے کا انتظار کرو، مر گئے تو اٹھنے کا انتظار کرو. کیونکہ تمہارا آرڈر اپنے ہی 4 لوگوں پر چل سکتا ہے لیکن نظام کائنات پر نہیں چلتا. لیکن اگر ڈوبے ہوئے سورج کو کسی ایک اشارے سے پلٹ کر آنا پڑ جائے، ڈوبے ہوئے سورج کو اشارے سے پلٹ کر آنا پڑ جائے، اور اگر کسی مردے کو ایک ٹھوکر پر اٹھ جانا پڑ جائے تو اس ٹھوکر مارنے والے کو اولی الامر کہتے ہیں. اس ٹھوکر مارنے والے کو اولی الامر کہتے ہیں. تو یہ خدمت میں آپ کی آغاز ہوا تو کل شاید واضح ہو کہ بھئی اس امام کی نسبت سے مضمون جڑا ہوا کیسے ہے. بارگاہ پروردگار عالم میں اس ماہ مبارک اور مقدس اور یہ متبرک شب اور یہ ذات مبارک و مقدس یہ ایام، یہ ولادت کا روز، آنے والی شہادت کے ایام، یہ ماہ متبرک، روزہ داروں کا خلوص، مومنین کے جذبہ ایمانی، ان سب کے وسیلے، اس بارگاہ کی عظمتوں کے وسیلے دعا یہ ہے کہ پروردگار عالم تمام صاحبان ایمان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کے اسباب ہو جائے، جو روزگار کی تلاش میں ہے پروردگار انہیں روزگار عنایت فرمائے، جن کے کاروبار ان کاروبار میں خیر و برکت عطا، جو مفلسی اور تنگدستی میں جی رہے ہیں پروردگار انہیں خوشحالی و تمنگری عطا فرمائے. ساری سرزمین پر جو علی کی محبت کے بعد ظلم و ستم کا سلسلہ چل رہا ہے پروردگار، اس زمین کے جس گوشے جس خطے میں تیرے مظہر کے چاہنے والے ہیں ان سب کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائے. دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرمائے.
مقامات مقدسہ کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو ناگہانی اموات اور ناگہانی حوادث سے محفوظ فرمائے، ہم سب کا خاتمہ خیر پر فرمائے۔ جتنے بھی نوجوان بھائی ہمارے اپنے اپنے وطن سے دور پردیس میں آ کر یہاں محنت کر رہے ہیں، پروردگار عالم ان کے مقاصد کو جلد پورا کرتے ہوئے انہیں اپنے اپنے وطن کی جانب جلد پلٹائے۔ اس کی بارگاہ میں ان مبارک ساعات کے وسیلے سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں عرفان صاحبان امر عطا فرمائے، تاجیل ہو ظہور ولی عصر میں ہمیں مولا کے ناصروں میں شمار فرمائے۔ بلند ترین صلوات پرد بارگاہ